بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 جولائی 2020 BSH اور عزیز طلبہ اور طالبات، اختر الایمان کی شخصیت اور شاعری سے متعلق کل مختصر سا نوٹ بیان کیا گیا۔ آج ان کی نظم ہے قبر، اور اسی سے متعلق مختصر سی تشریح۔ دیکھیے کہ عجم کے شہروں میں ایک شہر کا ہے یہ قصہ، یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے، بھنور میں جس کے ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے۔ سنا ہے اس میں کسی قصبے کا رئیس بڑا پھنسا، کچھ ایسا کوئی چال کارگر نہ ہوئی۔ کہتا ہے کہ جو کہانی بیان کی جا رہی ہے یہ ایران کے ایک شہر کا ہے۔ یہ کہانی اس دنیا میں آنے اور جانے کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے۔ آنے اور جانے سے مراد ہے موت اور زندگی۔ یہ سلسلہ ایک ایسا بھنور ہے جس میں ہر ایک زندہ چیز ڈوب کر غائب ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے قبر، اس میں ہر چیز ڈوب کر غائب ہو جاتی ہے۔ سنا ہے اس میں کسی قصبے کا رئیس بڑا پھنسا، کچھ ایسا کوئی چال کارگر نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایران کے کسی قصبے کا کوئی بڑا رئیس موت کی پھیلائی ہوئی اس جال میں ایسا پھنسا کہ اس کی کوئی ترکیب کام نہ آئی۔ ہر ایک طبی مدد، ہر دوا علاج غرض، وہ سب جو قبضہ انسان و ممکنات میں تھا۔ کہتا ہے کہ اس رئیس نے، ایک مالدار نے ہر ایک طریقہ آزمایا جینے کے لیے، غرض ہر دوا، ہر علاج جو کچھ انسان کے بس میں تھا وہ سب کچھ کیا۔ کیا تمام مسیحا قریب و دور جو تھے، طلب کیے گئے سب کو زر کثیر دیا۔ کہہ رہا ہے کہ سارے حکیم، ڈاکٹرز، نزدیک والے ہوں یا دور والے ہوں، سب کو علاج کے لیے بلایا اور انہیں کافی مال و دولت سے نوازا، اور ظاہر ہے کافی علاج و معالجے کا انتظام بھی کیا، مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا۔ ہوا یہ کہ آخرکار وہی ہوا جو خدا کو منظور تھا، یعنی موت نے بیٹے سے اس کا پیارا باپ چھین لیا۔ خبر یہ پھیل گئی دور پاس، پل بھر میں ہر ایک روتا تھا زارو قطار، سن سن کر پسر کے بین کا دل پر اثر شدید ہوا۔ پسر ہو گیا بیٹا، اور بین کہتے ہیں رونے کو۔ کہتے ہیں کہ رئیس کے مرنے کی خبر دور اور نزدیک ہر جگہ پھیلی۔ جو آدمی اس خبر کو سنتا وہ روتا، ہر ایک دل پر اس کا اثر پڑا، لیکن بطور خاص جو اثر پڑا ہوا ہے دل پر بیٹے کے ماتم کرنے کا بڑا اثر پڑا۔ وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار، پدر کے معنی باپ، چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہم سب کو، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے۔ مونس کہتے ہیں کوئی غم کھانے والا وفادار دوست۔ اندھیری کوٹھلی ہوگی، اکیلے رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رئیس کا بیٹا سینہ پیٹ پیٹ کر بار بار کہتا تھا کہ میرے پیارے باپ، آپ ہم سب کو چھوڑ کر اسی جگہ چلے گئے جہاں کوئی نہ دوست ہے، نہ کوئی پیارا ساتھی، نہ کوئی ہمدرد۔ وہاں ایک اندھیری کوٹھلی ہے، اور کوٹھلی میں تمہیں اکیلا رہنا ہے، نہ کھانا پانی جہاں ہے، نہ روشنی کا گزر، وہاں پہ جیسی بھی گزرے گی خود ہی سہنا ہے۔ کہتا ہے کہ تم ایسی جگہ چلے گئے ہو ابا جان کہ جس جگہ رہنا تو ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، وہاں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے، اور وہاں پہ جو بھی گزرے گی، جیسا بھی حال ہوگا، وہ تنہا خود اکیلے کو برداشت تمہیں کرنا ہوگا۔ ہر ایک چیز کو ترسو گے، ہائے ہائے وہاں کوئی مدد کو نہ آئے گا، ایسی دنیا ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے رو کر کہ جہاں تمہیں اکیلا رہنا ہے، وہاں ہر ایک چیز کے لیے تم ترستے رہو گے، وہ دنیا ایسی ہے جہاں کوئی بھی مدد کرنے کو نہ پہنچے گا۔ قبر، غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں، اور اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا تھا۔ اس جنازے میں کوئی غریب انسان بھی تھا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا تھا۔ نور نظر ہوگی آنکھ کی ٹھنڈک، یعنی بیٹا۔ سنی جو آہو بکا، اس نے کچھ نہیں سمجھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا؟ اس مفلس آدمی کے بیٹے نے جو یہ رونا دھونا، یہ آہو زاری اور فریادیں سنی، اسے تو کچھ سمجھ میں آیا نہ۔ البتہ اس نے اپنے باپ سے
بڑی معصومیت اور سادگی سے کہا، بابا جان کیا انہیں اپنے ہم گھر نہیں لے جا سکتے؟ گویا مفلس شخص کے بیٹے کو قبر کی کھینچی ہوئی تصویر اپنے گھر جیسی لگی۔ اسے لگا کہ یار قبر جہاں اس کو لے جا رہے ہیں جہاں اندھیرا ہے، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جہاں کھانے پینے کو کوئی نہیں ہے، آرام کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، تو اس نے کہا پھر اس کو کیوں نہ اپنے گھر لے چلیں، کیونکہ ہمارا گھر بھی تو قبر کے جیسا ہے۔ اللہ، غریب کا گھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاعر نے رئیس کے بیٹی کی زبانی قبر کی زندگی کی کیا تفصیل بیان کی؟ شاعر نے بیٹی کی زبانی یہ تفصیل بیان کی کہ قبر میں نہ کوئی دوست ہے، نہ ہمدم، نہ کوئی مددگار۔ ایک اندھیری کوٹڑی ہے، اکیلا رہنا ہے، نہ کھانے پینے کو کچھ ہے، نہ روشنی ہے۔ ہر چیز کے لیے ترسنا تو ہے، لیکن کوئی وہاں پوچھنے والا نہیں ہے، سب چیزیں اکیلے کو ہی برداشت کرنی ہیں۔ غریب کے بچے کی قبر کی باتیں سن کر اپنا گھر کیوں یاد آیا؟ غریب کے بچے کو قبر کی باتیں سن کر اپنا گھر اس لیے یاد آیا کیونکہ اس کا گھر بھی قبر کی جیسی حالت سے ملتا جلتا تھا۔ غریب کے گھر میں نہ روشنی تھی، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان تھا، نہ زندگی کے عیش کی کوئی راحت کی کوئی چیز تھی، بلکہ وہ بھی اندھیری قبر کی طرح تھا۔ اس نظم کے آخری مصرع اگر نکال دیا جائے تو اس سے نظم پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر آخری مصرع نکال دیا تو اس نظم کا اصلی مطلب ہی غائب ہو جائے گا اور یہ ساری نظم بے معنی قصہ ہو جائے گا، چونکہ آخری ہی مصرع جو ہے اسی نے ساری بات تفصیل سمجھائی، وہ یہ کہ ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا، اسی نے ساری اس نظم کا مقصد سمجھایا۔ اصل میں یہ غریب کی غربت کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ آخری شعر سے ہی مصرے سے ہی سمجھ میں آتی ہے۔ شاعر نے اس نظم میں جو قصہ بیان کیا ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھو۔ ظاہر ہے اس کو اپنے الفاظ میں آپ کے لیے لکھنا بڑا آسان ہے۔ یہ ساری نظم کو سامنے رکھیں اور اس نظم کے مدد سے موٹا جو آپ کو خلاصہ ذہن میں آئے گا اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں اور اس کو آپ لکھ لیجئے گا۔ خود یہ کام اپنے خود کرنا ہے، چونکہ تشریح جو تھی ضروری وہ آپ کو بتلا دی گئی، یہ کام آپ خود کریں۔ السلام علیکم۔